اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ اللہ نے موت اور زندگی کے نظام کو پیدا کیا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں کیسے کام کرتے ہو، اچھے کرتے ہو یا برے کرتے ہو۔ ہم تمہیں دنیا میں بھیج کر آزمانا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس راہ پر چلتے ہو۔ اس دنیا میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو زندگی گزارنے کے صرف دو طریقے ہیں جو بنیادی طریقے ہیں۔ ایک ہے زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو نفس پرستی کا طریقہ کہا جاتا ہے، کہ انسان اپنی خواہش، اپنے جذبات کا غلام بن کر زندگی گزارے، زندگی میں وہ کرے جو اسے اچھا لگے۔ اس کو کہا جاتا ہے من مانی زندگی۔ اور زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی مجھے موت دے گا۔ پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا میرا مالک ہے، میرا رب ہے، لہذا میں اپنی خواہش کا غلام نہ بن کر اپنے رب کی غلامی والی زندگی گزاروں۔ تو یہ رب چاہی زندگی، خدا پرستی کی زندگی، یہ وہ زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ تم ایسے زندگی گزارو۔ یوں تو دنیا میں ہم سنتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے طریقے الگ الگ ہیں، لوگوں نے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں۔ کوئی اپنی زندگی کے طریقے کو کہتا ہے کہ یہ ایسٹرن کلچر ہے، مشرقی تہذیب ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ ویسٹرن کلچر لائف آف اسٹائل ہے، کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو مغربی ممالک، یورپین ممالک گزارتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ماڈرن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی تم تو بہت پرانے خیالات کے ہو، پرانے زمانے کی زندگی گزار رہے ہو۔ اس طرح لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے زندگی گزارنے کے طریقوں کا الگ الگ نام دے دیا ہے، لیکن ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں اسلامی نقطۂ نظر کے لحاظ سے طریقے زندگی گزارنے کے صرف دو ہیں، کہ یا تو انسان خواہش نفس کا غلام بن کر نفس پرستی کی زندگی گزارے گا، یا پھر ایک انسان اپنے رب کا غلام بن کر خدا پرستی کی زندگی گزارے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جس نے دنیا میں رہ کر سرکشی اختیار کی، اللہ سے بغاوت جس نے دنیا میں رہ کر کی، اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، آخرت کو بھلا دیا اور دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم۔ یہ زندگی چونکہ نفس پرستی کی زندگی ہے، بس دل میں آیا وہ کیا، جو ذہن میں آیا وہ کیا، جو اچھا لگا وہ کیا، یہ نفس پرستی کی غلامی، یہ زندگی، اس کا جو ٹھکانہ، جو انجام ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنم ہے، جہنم۔ اور دوسری طرف قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ جو فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنے رب سے ڈرا، جو اپنے رب سے ڈرا اور نفس کی خواہشات کی غلامی کی زنجیر کو توڑ دیا، اور اس کو یہ احساس ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور میدان حشر میں، قیامت میں، اللہ کے دربار میں اپنی پوری زندگی کا مجھے حساب دینا ہے، تو جس انسان کے اندر یہ احساس ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسی زندگی کا جو انجام ہے، جو ٹھکانہ ہے، وہ جنت ہے، جنت۔ خواہش نفس کی غلامی اور نفس پرستی کی زندگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ خدا پرستی
کی زندگی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ قرآن نے بالکل صاف کر دیا۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان کو ہم آزماتے ہیں، انسان کو ہم نے عقل دے دی، ہاتھ پیر دے دیے، صحت دے دی، اچھے برے کی تمیز دے دی، اب انسان کو ہم آزماتے ہیں کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، ہم نے اسے کھلی چھوٹ دیتی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو انسان دنیا میں میرا شکر گزار بندہ بن کر جیے گا، میرا غلام بن کر جیے گا، یا پھر میرا ناشکرا اور میرا باغی بن کر جیے گا۔ اور قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزاری وہ ناکام ہو گیا۔ دونوں وہدیناہ النجدین، دونوں کے دونوں راستے بالکل صاف ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اب ہم غور کریں کہ اس دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں اچھائی اور برائی، خیر اور شر، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان یہ ایک جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں، اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسلام کی خوبیوں اور اس کی اچھائیوں اور اس کی پاک تعلیمات سے متاثر ہو کر اپنی گندی اور پرانی زندگی کو چھوڑ کر اسلام میں کنورٹ ہو کر اچھی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان بن جا رہا ہے۔ اور دنیا میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو نفس کی خواہش کا غلام بن کر اسلام کی خوبیوں اور اس کی تعلیمات کو نعوذ باللہ لات مار کر ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کا توق اور ہار اپنے گلے میں ڈال کر اسلام کی بہترین خوبصورت زندگی کو لات مار کر وہ مرتد ہو جا رہا ہے، دوسرے دھرم، دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو جا رہا ہے، غیر ہو جا رہا ہے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے۔ تو جہاں ہمیں کسی کے اسلام میں داخل ہونے پر خوشی ہونی چاہیے، فطری خوشی ہے، ویسے ہی جب کوئی دین اسلام سے جائے، مرتد ہو، کسی دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو، اس کے جانے پر ہمیں ویسے ہی افسوس بھی کرنا چاہیے۔ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ اسی ارتداد کا مسئلہ ہے کہ ہمارے مسلم نوجوان، اسی طرح ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، وہ اس ارتداد کے راستے پر ہیں، دین سے دوری اور دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، وہ غیروں کے مذہب اور ان کے دین کو اپنا کر اور غیروں سے شادی کر کے اور ان کے نکاح میں اور ان کے دھرم کے حساب سے پھیرے اور مندر میں جا کر اور ان کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ کے پوری کمیونٹی کے نام کے ماتھے پر کلنک لگا کر وہ ادھر چلی جاتی ہیں۔ یہ ایسی بھیانک صورتحال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ہی بیان کر رہے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں، آپ بھی دن رات اخبارات میں پڑھتے رہتے ہوں گے، آپ بھی موبائل پہ دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ بھی ٹیلی ویژن اور دوسرے ذرائع سے آپ کو بھی اس کی اطلاع ملتی ہوگی کہ بہت سی مسلم لڑکیاں، اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں، وہ دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے دین میں کنورٹ ہو کر اور انہی سے شادی کر کے وہ انہی کی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ایک طرح سے سماجی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ ایک بڑی خرابی ہم لوگوں میں یہ ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے، وہ سب کے اندر ہے، اللہ جانے کیوں ہے، کیوں یہ اس نیند سے ہم بیدار نہیں ہوتے۔ ہم لوگ یا تو بچوں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے ایک دم کہ جاؤ تم جانو، تمہارا کام جانے، زندگی جیسے چاہو گزارو، ہم سے مطلب نہیں، یا پھر اتنی پابندی لگا دیں گے، اتنی پابندی لگا دیں گے کہ اس کا بالکل جینا محال اور مشکل کر دیں گے۔ یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے
جس نے کبھی اپنی بچیوں اور بچوں کی بچپن سے اسلامی تربیت نہیں کی، اور جب بچے اور بچیاں جب بڑے ہو گئے، بڑی ہو گئیں، تب آدمی چاہتا ہے کہ ان کو فوراً مولانا بنا دے اور ان کو پورا نقاب میں ایسا پیک کر دے بچیوں کے کہ وہ نہ کسی کو وہ دیکھ پائے نہ کوئی ان کو دیکھ پائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تربیت تو بچپن سے کی جاتی ہے. پردے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 5 ہجری میں نازل ہوا ہے. مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، سن 5 ہجری میں نازل ہوا ہے. اس سے پہلے 13 سال مکے میں رہے، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے. مدینہ منورہ میں 5 سال رہے تقریباً، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے. 5 سال یہ اور 13 سال مکے کے، 13 اور 5 کتنے ہوئے؟ 17 سال. ان 17 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی ہے، پہلے ان کا ذہن بنایا ہے. پہلے دماغ تو اسلامی بنائیے، پہلے دل تو کسی کا مسلمان بنے، پہلے عقیدہ تو ٹھیک ہو، پہلے سوچ تو ٹھیک ہو، پہلے دل میں آنے والے خیالات تو اسلامی بن جائیں. جب دل سے اسلام پسند ہوگا، دماغ میں اسلامی خیال آئیں گے، تبھی تو جا کر کہیں آگے پردہ کرنا آسان ہوگا. ورنہ زبردستی آپ تھوپیں گے تو آپ کے ڈر اور دباؤ میں بچی پردہ کر تو لے گی لیکن دل سے تسلیم نہیں کرے گی. اس لیے اسلامی تربیت تو بچپن سے کی جاتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو بڑا خوش ہوتا ہے اور آ کے بیان کرتا ہے کہ مولانا ہماری لڑکی کو ماشاءاللہ درود شریف یاد ہے، الحمد یاد ہے، قل اللہ احد یاد ہے، اور اس کو فلاں دعا یاد ہے، فلاں دعا یاد ہے. اور ماشاءاللہ یہ یاد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ تو بہت سے غیر مسلموں کو آپ سے زیادہ قرآن یاد ہوتا ہے، آپ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوتی ہیں، آپ سے زیادہ دعائیں یاد ہوتی ہیں. یاد ہونے سے اگر کچھ ہوتا تو پھر وہ ہم سے بڑے مسلمان ہوتے. یاد ہونا اہم نہیں، یاد ہونے سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بچی دین اسلام سے محبت کتنی کرتے ہیں، دین اسلام سے محبت کتنی ہے. آپ کو، آپ کے بچے کو، آپ کی بچی کو دین اسلام سے عقیدت کتنی ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے. آپ نے بچپن سے محبت کا بیج اس کے خون میں بویا کہ نہیں بویا، یہ بات اہم ہے. آپ نے کتنی یاد کرا دی یہ اہم نہیں. یاد کرنے کو تو ایک چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ نے 10 بار پڑھی، رٹ لی، یاد ہو گئی. یاد ہونا کسی چیز کا یہ اہم نہیں. اہم ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی یا آپ خود دین اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی عقیدت آپ کو اس دین کے متعلق ہے. یہ چیز بنیادی ہے، اس پہ زور دینے کی ضرورت. اور یاد رکھیے، اگر کسی آدمی، کسی بچے یا کسی بچی یا کسی عورت میں دین اسلام سے محبت ہو، عقیدت ہو، قرآن سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہو، گرچہ اس کو کچھ یاد نہ ہو لیکن اس محبت اور عقیدت کی بنیاد پر اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ کبھی مرتد نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ دین سے محبت اس کے قدموں کو کھینچ لے گی پیچھے، یہ کسی کی طرف نہیں جانے دیں گی. لیکن اگر دین سے محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو پھر چاہے پورا قرآن یاد ہو، اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گمراہی سے بچے گا کہ نہیں بچے گا. اس لیے اس موقع پر جو مجھے بات عرض کرنی ہے، خاص طور پر ہم سب الحمدللہ اکثر لوگ وہ ہیں جو صاحب اولاد ہیں، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں، جن کے گھروں میں بچے ہیں. کسی کے بچے جوان ہو گئے، کسی کی بچیاں جوان ہو گئیں، کوئی جوانی کے قریب ہیں، کسی کی شادی ہو گئی، کسی کی ہونے والی ہے. بحیثیت باپ، بحیثیت گھر کا ایک فرد، گھر کا ایک ذمہ دار، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر دین سے محبت پیدا کریں. ہم ان کو اجازت دیں، ٹھیک ہے، اجازت دیجئے، پڑھنے کی اجازت دیجئے، ٹیوشن کوچنگ کی اجازت دیجئے، آپ ان کو اور آنے جانے کی اجازت دیجئے. ایسا سخت پابندی ان کے اوپر عائد مت کر دیجئے کہ بالکل ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے. آپ ایسا مت کریے، اجازت دیجئے لیکن ایک دائرے میں رہ کے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچی کی ہماری دوستی کس سے ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس اسکول میں جاتی ہے وہاں کینٹین میں کس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتی ہے.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچی ہماری جس کوچنگ سینٹر میں، جس کمپیوٹر سینٹر میں کوچنگ لینے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر کس طرح کے لوگ پڑھانے والے ہماری بچی کے ٹچ میں ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بچی جس کے ہاتھ میں آپ نے ملٹی میڈیا فون دیا ہوا ہے اتنا بڑا، اس بچی کے کانٹیکٹ لسٹ میں کن کن کے نمبرات ہیں، کن کن پر واٹس ایپ پر چیٹ ہوتی ہے، اس کی انسٹاگرام آئی ڈی کیا ہے، پاسورڈ کیا ہے اس کا، اور دوسری فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ان کی ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جب پھر ہاتھ سے بات نکل جائے گی، پانی سر سے اونچا ہو جائے گا، پھر روتے رہیے، منہ پہ تماچے مارتے رہیے، پھر اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بدنامی آپ نے خود اپنے سر مول لی ہے، آپ کس کے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ اس لیے جہاں ایک طرف آزادی ہے، یقیناً ہے، پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، شوق سے کوچنگ دیجیے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ اس زمانے میں پورا ایک باقاعدہ لو جہاد کے نام سے غیر لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بس ایک خوف اور ڈر پیدا کیا گیا ہے غیر مسلم نوجوانوں کے اندر، ان کو یہ کہہ کے کہ دیکھو مسلمانوں نے لو جہاد کے نام پر ایک اسکیم چلائی ہے، وہ تمہاری بہن بیٹیوں کو اپنی طرف پیار محبت کے جال میں پھنسا کے ان کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کے ری ایکشن میں بھگوا لو ٹریپ چلاؤ۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ان نوجوانوں کو ایکٹیو کر دیا گیا، اور پھر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم بچی نقاب میں کہیں ہوٹل میں پکڑی جا رہی ہے غیر کے ساتھ، تو کہیں بائک پہ پکڑی جا رہی ہے، کہیں کسی پارک میں پکڑی جا رہی ہے، تو کہیں کورٹ میں جا کر کے اپلیکیشن وہ دائر کر رہی ہے کہ میں اس ہندو سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور مہینے بھر کا ٹائم دیا جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، اور باقاعدہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے ماں باپ کو کہ آپ کی بچی فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ کی بچی مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے مسلم ماں باپ اتنے بے حس بے غیرت کہ ان کو مہینے بھر بھی فکر نہیں ہوتی کہ اپنی بچی کو جا کر کے سمجھا لیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ذمہ داری صرف میری نہیں ہے، یہ ذمہ داری صرف آپ کی نہیں، سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے بچوں کو بچائے، اپنی بچیوں کو بچائے، صحیح اسلامی فکر، صحیح اسلامی سوچ ان کے دلوں میں پیدا کرے۔ کسی سے کہہ دو اگر کہ بھائی آپ کی بچی کو ہم نے فلاں جگہ دیکھا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگا، آپ ذرا تھوڑا سختی کریے، تو الٹا اس کو لگتا ہے کہ ہم اس کی عزت اچھال لیں، وہ ہماری مخالفت۔ اچھا آپ میری بیٹی کو ایسا کہہ رہے ہیں؟ ارے بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی عزت بچ جائے، آپ کی بیٹی خدا نہ خواستہ کسی ایسے ویسے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، اللہ نہ کرے، پورے سماج کے لیے بدنامی کا ذریعہ بن جائے، آپ اس پر توجہ دیجئے۔ وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، وہ توجہ دینے کو تیار نہیں، الٹا کسی سمجھانے والے پر الزام رکھ کے کہ نہیں تم بدنام کر رہے ہو۔ یہ کوئی سوچ ہے؟ ایسے تو پھر کسی کو کوئی آدمی کہے گا ہی نہیں، خیر خواہ اور ہمدردی کو بالکل اٹھا کر لپیٹ کر رکھ دیا جائے، پھر تو جو چاہو کرو، جیسے چاہو زندگی گزارو، پھر شکوہ شکایت کس چیز کا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ایمان کی دولت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، سب سے قیمتی سب سے بڑی دولت اللہ کے خزانے کی ہمارے پاس ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ہم اپنی اس دولت کو بچا کے رکھیں، اس کو بڑھانے کی فکر کریں، اپنے بچوں اور بچیوں پر یقیناً ان کو پڑھایا جائے، ان کو لکھایا جائے، ان کو تھوڑی بہت آزادی بھی دی جائے، ایک دم سے باندھ کے رسی میں لپیٹ کے ان کو گھر میں ڈال دینا، قید کر دینا، یہ بھی اسلام نہیں سکھاتا، اور کھلم کھلا ان کو بالکل ایک آزاد اونٹ کی طرح سے چھوڑ دینا، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جب کسی حکم کو لاگو کرتا ہے تو بڑی عجیب و غریب حکمت سے لاگو کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دن میں مولانا بنا دیا، ایسا نہیں کرتا اسلام۔ جب شراب کو بند کیا گیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، اس زمانے میں لوگ شراب کے عادی تھے، کوئی مجلس کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شراب کا دور اور جام نہ چلتے ہوں، لیکن جب قرآن نے شراب کو حرام کیا تو ایک دم نہیں کہہ دیا کہ شراب حرام ہو گئی، کیونکہ اگر ایک دم کہہ دیا ہوتا شراب حرام ہو گئی تو کوئی نہیں مانتا اس کو، کیونکہ برسہا برس نسل در نسل شراب پیتی ہوئی آ رہی تھی، ایک دم کیسے چھوٹ جائے گی؟ اس لیے قرآن نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔
اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے شراب کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، شراب پی کے وقتی طور پر آدمی اپنے آپ کو پردھان منتری سمجھ لیتا ہے، تھوڑا بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اندر سے، تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے، لیکن گناہ بہت زیادہ ہے، ابھی حرام نہیں کیا گیا ہے، بس اتنی بات کہی گئی۔ اب بہت سے سمجھدار لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اس کو چھوڑنا شروع کر دیا، احتیاط کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر قرآن نے ایک بار کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے پیو تم جانو تمہارا کام جانے، لیکن نماز میں پی کے مت آنا، نشے کی حالت میں نماز میں نہ آنا، یہ پابندی لگائی۔ اب صحابہ اکرام نے نماز سے پہلے ہی اپنا پینا پانا جو کرنا ہے وہ کر کے اور اس کے بعد فریش ہو گئے، نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آیا کرتے تھے، اس کی پابندی کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ قرآن نے کچھ دنوں کے بعد سخت دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ جوئے کے تیر، یہ بت سب شیطانی عمل ہے، اے مسلمانوں اس کو ہر حال میں چھوڑ دو، یہ کسی صورت اسلام میں جائز نہیں، یہ حرام کر دی گئی ہے شراب۔ یہ تین اسٹیپ میں جا کے شراب کو حرام کیا گیا، آہستہ 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 آہستہ، چونکہ قوم جس چیز کی عادی ہوتی ہے اس کو فوراً نہیں چھڑایا جا سکتا، آہستہ آہستہ تربیت کی جاتی ہے۔ ویسے ہی ہم بھی کسی ایک مرحلے میں اپنی بچی کو عالمہ یا اپنے بچے کو ایک ہی جھٹکے میں مولانا بنانے کی کوشش نہ کریں، بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، بالکل نگرانی کی جائے، اچھی تربیت دی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام سے عقیدت، اس کے عقیدے کی فکر، اس کی سوچ کو بنانا اسلام کے مطابق، اس کی فکر پیدا کی جائے۔ آہستہ آہستہ جب یہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ بچے اور بچیاں ہماری اسلامی ماحول میں پلیں گے، بڑھیں گے، تب اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔